لیے اللہ نے حشرات الارض کے نجاست کی جگہ کا انتخاب کیا، یعنی اس روزہ پاک کے بارے میں کہتا حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے، نجاست پیشاب پاخانے کی جگہ۔ وہ مرزا قادیانی وہ اعلان کرتا ہے میں خدا کی راہوں میں سے آخری راہ ہوں، میں خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ برہان احمدیہ اس کی اٹھا کر دیکھ لو، یہ دعویٰ آپ کو ملے گا۔ کشتی نور اٹھا کر دیکھو، اس کا یہ دعویٰ ملے گا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دعوے وہ کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے اللہ نے محمد کو 300 معجزات دیے تھے اور مجھے 1000 معجزات دیے۔ جانتے ہو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، اگر کوئی بدبخت یہ کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں، اور ایک پکا سچا مسلمان اس سے کہے گا جو نبی دنیا میں آیا اس نبی کے ساتھ اس کا معجزہ ہوا کرتا تھا، تم یہ بتاؤ تمہارا معجزہ کیا ہے؟ صرف یہ سوال کرے گا تم یہ بتاؤ تمہارے ساتھ معجزہ کیا ہے؟ یہ سوال کرنے کی وجہ سے یہ پکا سچا مسلمان کافر بن جائے گا۔ اس لیے کہ اس نے قرآن کا اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ گویا اس آدمی کا ختم نبوت کے بارے میں ایک طرح کا سوال پیدا ہو گیا کہ ممکن ہے کوئی نبی آئے گا، لہذا اس سے معجزے کا مطالبہ کیا گیا۔ معجزہ دکھانا نہیں، خالص مطالبے پر یہ پکا سچا مسلمان یہ کافر بن جائے گا۔ یہ مرزا قادیانی بدبخت یہ کہتا ہے میں خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہوں، میرے علاوہ تمام ظلمت ہی ظلمت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آج یہ کہے گا مرزا قادیانی کو نبی مانا جائے، مرزا قادیانی کو مجدد مانا جائے، مرزا قادیانی کو ولی مانا جائے، تم کہتے ہو نبی، تم کہتے ہو مجدد، تم کہتے ہو ولی، ہم یہ کہتے ہیں مرزا قادیانی تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا، اس لیے کہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، سیرت مہدی کر کے اس نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر اس نے بطور روایت نقل کیا ہے کہ مہدی علیہ لعنت اللہ علیہ، وہ تو کہتا علیہ السلام، ہم کہتے ہیں مرزا قادیانی پر کروڑوں لعنتیں ہو، مرزا قادیانی پر کروڑوں لعنتیں ہو، مرزا قادیانی اس کائنات کا سب سے بدترین انسان تھا۔ وہ بدبخت یہ کہتا ہے میرا اور اللہ کا تعلق ایسا تھا جیسا میاں بیوی کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کیا ایسا بدبخت انسان کہلانے کی بھی مستحق ہے؟ ایسا انسان تو انسان بھی نہیں کہا جائے گا، چاہے کہ اس کو نبی مانا جائے۔ لہذا مرزا قادیانی کو اگر کوئی انسان نبی مانے گا وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، وہ مرتد ہے، وہ خبیث ہے، وہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے، وہ اس کائنات میں اس دھرتی کے اوپر سب سے بدترین انسان ہے۔ اگر مرزا قادیانی کو کوئی انسان مجدد مانے گا وہ کافر ہوگا، اگر مرزا قادیانی کو کوئی انسان ولی مانے گا وہ انسان کافر ہوگا، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان مرزا قادیانی کو مسلمان سمجھے گا وہ مسلمان سمجھنے والا بھی کافر ہوگا، اس لیے کہ مرزا قادیانی کافر تھا۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں ہمارے جموں و کشمیر میں اور آپ کے ضلع ڈوڈا کے بھدرواہ میں ان لعنتیوں کا گڑھ ہے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مرزائی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں۔ چاہے قادیانی ہو، چاہے مرزائی ہو، چاہے احمدی ہو، یہ تمام کے تمام کافر ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانیوں کو سلام کرنا حرام ہے،
قادیانیوں کو مصافحہ کرنا یہ حرام ہے، قادیانیوں کی ٹی پارٹی میں جانا یہ حرام ہے، قادیانیوں کو اپنی ٹی پارٹی میں بلانا یہ حرام ہے، قادیانی کے ہوٹل میں رات گزارنا یہ حرام ہے، قادیانی کی دکان سے کوئی چیز خریدنا یہ حرام ہے، قادیانی کی بنائی ہوئی کوئی چیز بیچنا یہ حرام ہے۔ اگر قادیانی نان بائی کی دکان بناتا ہو، وہ روٹیاں بناتا ہو، اس قادیانی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی روٹی خریدنا یہ حرام ہے۔ اگر مرزا قادیانی کے ماننے والے چہروں میں سے کسی کی کوئی دکان ہو، حتیٰ کہ اگر وہ مٹی بیچتا ہوگا، قادیانی سے مٹی خریدنا بھی حرام ہے۔ چاہے کہ ہم لوگ مرزا قادیانی کے ساتھ گلے ملیں اور مرزا قادیانیوں کو دعوت کریں اور قادیانیوں کو اپنے گھروں میں بلائیں اور قادیانیوں کو اپنے گھروں میں دعوت دیں اور قادیانیوں کے ساتھ رشتے کریں، کرو عیش کے ساتھ جس نے کرنی ہو وہ کر لو، لیکن سن لو کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اپنے حبیب کو اپنا یہ چہرہ نہیں دکھا سکتے ہو۔ اگر یہ ایمان ہے اپنے حبیب کا سامنا کرنا ہے، اگر یہ ایمان ہے حوض کوثر پر پانی پینا ہے، سن لو مرزا قادیانی کے ساتھ مکمل طور پر بائیکاٹ کرو۔ بلکہ مرزا قادیانی اس بات کے مستحق ہیں، قادیانی اس بات کے مستحق ہے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، وہ ہمارے نبی کی گستاخی کرے، ہمارے نبی کو نجاست کی جگہ میں ٹھہرائے اور ہم تماشا دیکھتے رہے، وہ ہمارے نبی کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرے کہ نبی کے پاس کم معجزات تھے، ہمارے پاس زیادہ معجزات تھے اور ہم برداشت کرتے رہے، ہم ان کے ساتھ رشتہ داری کرتے رہے۔ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ بدبخت تو بدبخت ہے اگر موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کو مان کر آج کی تاریخ میں یہ مانتے ہو کہ موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے میں جنت میں جاؤں گا، یہ ایمان دھوکے والا ایمان ہوگا، یہ کامیاب کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَرُسُلِهِ ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، جن کا تذکرہ قرآن نے کیا وہ برحق تھے، جن کا تذکرہ حدیث میں آیا وہ برحق تھے، جن کا تذکرہ نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، اللہ کے علم ہے فلاں 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 نبی تھے، ہمارا ایمان ہے وہ تمام نبی برحق تھے۔ آخر پر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا واليوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، میری قسمت میں اچھا ہے یا برا ہے اس پر ایمان لاتا ہو، یہ وہ ایمان اور عقیدے کی بنیادی باتیں ہیں جن پر جب ہمارا ایمان ہوگا تو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن جنت میں جانے کے بعد جو درجات کی بلندی ہوگی، جو مقامات کے رفع ہوگا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانے سے ہوگا۔ اللہ نے اعلان کر دیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ نے قرآن میں 82 جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہیں اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، لوگ میں مسلمان بھی آگئے، کافر بھی آگئے، مرد بھی آگئے، عورتیں بھی آگئی، لیکن 82 جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ڈوڈا کے مسلمانوں، اے کشتواڑ کے مسلمانوں، اے جموں کشمیر کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اے پوری دنیا کے مسلمانوں، سنو سنو سنو، ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، نماز ہو تو پوری، روزہ ہو پوری، معاملات ہو تو پورے، معاشرت ہو تو پوری، مصافحہ ہو تو پورا، کپڑے ہو تو پورے، رفتار ہو تو پوری، گفتار ہو تو پوری، ملنا جلنا ہو تو پورا، پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
पूरे दाखिल हो जाओ। ईमान वाला जब कुरान को सुनता है, ईमान वाला जब शरीयत को सुनता है, ये नियत करता है, ईमानी जोश उबलता है, ईमानी जोश फड़फड़ाता है, ऐलान करता है, नियत करता है, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाऊंगा। आज अशरफुल उलूम के जलसे में आकर मैं तौबा कर लेता हूँ, माजी की तमाम जिंदगी को भूल जाऊंगा, जितने गुनाह किए सबसे अल्लाह में तौबा करता हूँ। आज के बाद पक्की सच्ची तौबा करके नेक नेक राह वाली जिंदगी गुजारने का अज़्म और इरादा कर लेता हूँ। लेकिन जलसा खत्म होने के बाद जब डोडा की तरफ निकला, जब गांव की तरफ निकला, जब घर की तरफ निकला, कुछ हादसात आ गए, कुछ हालात आ गए, कुछ ख्यालात आ गए, कुछ मामलात बन गए, कुछ माशरत पेश आ गई, तो ईमान डगमगाने लगा, ईमान फिसलने लगा। मेरे अल्लाह ने कहा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, सुनो सुनो, अभी अशरफुल उलूम के मदरसे से जलसा खत्म करके आए हो, तुमने ये इरादा किया है मैं किसी गैर महरम को नहीं देखूंगा। ओ माँ और बहन, तूने यह अहद किया है आज के बाद अल्लाह के कुरान को मैं फॉलो करूंगी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। मैं अल्लाह के कुरान को सुन के आई हूँ, आज के बाद मेरे चेहरे को कोई गैर महरम नहीं देखेगा, आज के बाद मेरी आवाज को कोई गैर महरम नहीं सुनेगा, आज के बाद मेरे हाथों को कोई गैर महरम नहीं देखेगा, आज के बाद मेरे बालों को कोई गैर महरम नहीं देखेगा, आज के बाद मेरे सूट और बूट को कोई गैर महरम नहीं देखेगा, इसलिए कि गैर महरम की निगाह मेरे कपड़ों पर पड़ना ये हराम करार दिया गया है। गैर महरम की निगाह मेरे चेहरे पर पड़ना ये हराम करार दिया है। गैर महरम के कानों में ए औरत तेरी आवाज पढ़ना ये हराम करार दिया है। या कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ए ईमान वालों अपनी निगाहों को नीची कर लो, 14 औरतों के अलावा किसी औरत का मुंह मत देख लो। दबन नहाज बुचुस वारिया कोशिश करन, मगर मैं शुना दफ्तर पेवन गछुन, मैं शुना स्कूल पेवन गछुन, क्या कर अगर वो फोन को नजर थाओ तो कैसे मुमकिन होगा। अरे 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 ओ दफ्तर वाले, ओ दुकानदार, ओ मजदूर, ओ देहाती, ओ शहरी, तेरी क्या औकात है, तेरी क्या मजाल है और तेरी क्या सीट है, तेरा क्या ओहदा है। जब हिंदुस्तान था, जब पाकिस्तान था, जब बांग्लादेश था, इस पूरे बर्रे सगीर का बादशाह था, उस बादशाह ने ऐलान किया कि उस बादशाह के पीर ने ऐलान किया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ऐलान करता है मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाएगा जिसकी जिंदगी में, सारी जिंदगी में कभी तकबीर ऊला फौत न हुई हो। जानते हो तकबीर ऊला क्या होती है? मैं खाट की 8 की 360 की पढ़ता हूँ, मैं क्या रो क्या गो, तुम तकबीर ऊला क्या गो, कौन वक्त क्या गो। अभी सारी तकरीर सुनकर जाएंगे, फजर की नमाज में इंशाअल्लाह कोई नहीं मिलेगा, कोई इंशाअल्लाह मिलेंगे, हाँ कोई नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह, यही ना, कोई इंशाअल्लाह मिलेंगे। हमारा ख्याल ही नहीं होता है। एक मर्तबा में ऐसे कह रहा था अगर ये करोगे सब जहन्नम में जाओगे, मुझे में से 2 बंदे कहते इंशाअल्लाह। पता चला हम होते ही नहीं है यहाँ। आजम गुपनन से, गवन से, पाटोजमल, दुकान पर, दफ्तर पर, कान यहाँ है, जिस्म यहाँ है, मजा आ रहा है, बोल क्या रहे पता कुछ नहीं है। फरमाया मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाएगा जिसकी तकबीर ऊला कभी फौत न हुई हो। तकबीर ऊला कहते हैं जब इमाम साहब शुरू में कहते हैं अल्लाह अकबर, बस अल्लाह अकबर कहा मैं भी नमाज में शरीक हो गया, इसको कहते हैं तकबीर ऊला। जिंदगी तो जिंदगी है, हमारी तो रमजान में भी छोड़ी जाती है। नियत करो, अच्छा एक नियत करो ये रमजान अल्लाह के हवाले करेंगे, नहीं कर रहे हो।
اگر اللہ کی طرف سے مار آ گئی، پچھلا رمضان لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا، واللہ میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں، واللہ میری زندگی میں ایسا رمضان کبھی نہیں آیا تھا۔ اتنا مزے والا رمضان، صرف اللہ ہے، نیچے جلنا ہے، دنیا کا سارا ٹمٹما بند ہو چکا ہے۔ اگر پہلے ہم کہتے تھے ملازمن ایسا نا چھٹی ترائیو، چھٹی کی دیر تراؤ، واریا کٹن ڈیوٹی شوارا کشت، جب اللہ کی مار آ گئی، دفتر بند، دکان بند، گھر بند، سب گھر میں بیٹھ گئے۔ ہم تو رمضان میں بھی تکبیر اولا کی پابند نہیں کرتے۔ حافظ صاحب جلدی پڑھ سیار گو تھکت گا سب، اور صبح کو کیا کہتے ہیں، سحری کھا کے آئیں، امام صاحب نماز جلدی رکھا کرو تاکہ دفتر بھی جانا ہوتا ہے۔ ہم تو رمضان میں بھی تکبیر اولا کی تیاری نہیں کرتے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم ساری زندگی کی نماز تکبیر اولا سے پڑھیں گے، زور سے کہو انشاءاللہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی ساری زندگی کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط، جس کی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر میرے جنازے تک تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ کیا خیال ہے ایمان والوں؟ ہماری تو فجر نہیں ملتی، تہجد کہاں سے ملے گی؟ اگر کا تہجد پڑھن چو واریہ لے جو تہجد پڑھن، ہمارے یہاں تو تہجد پڑھنا ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے، ایک اچنبا ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تہجد کی نماز میرے حبیب آپ کے اوپر فرض ہے۔ پانی جب پیا کرو تو دائیں ہاتھ سے پیا کرو، میرے حبیب کی سنت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی پیو دیکھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، دائیں ہاتھ سے پیو، وغیرہ وغیرہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ساری زندگی بلوغت سے لے کر اب تک تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹی ہو۔ ارے وہ فرض تھے، یہ تہجد کی نماز یہ نبی پر واجب کی۔ ارے تیسری سنو، ساری زندگی بالغ ہونے سے لے کر اب تک عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ کبھی نہ چھوٹی ہوئی۔ ہم تو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں مؤکدہ چھوڑ دیتے ہیں، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ کہاں پڑھیں گے؟ اور چوتھی اور آخری شرط رکھی کہ میری نماز جنازہ وہ مرد پڑھائے گا جس نے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر میرے جنازے تک 14 نہیں، صرف 4 عورتوں کے علاوہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، ان 4 کے علاوہ 5ویں عورت کا چہرہ بھی نہ دیکھا۔ اور جانتے ہو وہ اس وقت کا بہت بڑا شیخ الحدیث تھا۔ نہ وہ شیخ الحدیث نہیں تھا، وہ مفتی نہیں تھا، وہ قاضی نہیں تھا، وہ آپ کی جامعہ مسجد کا امام نہیں تھا، وہ اس وقت کے پورے ہندوستان کا بادشاہ خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ اس مرد قلند نے بادشاہ ہو کر 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں عورت کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ اس زمانے کی عورتیں بھی ایسی تھی۔ ہم مؤنات بن جن گئے جماعت کے ساتھ۔ 10 دن کے بعد جب امیر صاحب نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح تم نے یہاں کیا دیکھا؟ ہم تو جموں کشمیر کے لوگ تھے، جردم مردہ مردوں کو دیکھا بغیر داڑھی کے، عورتوں کو دیکھا بغیر پردے کے، ہم تو اسی کے دیکھنے والے تھے۔ بالکل جنت بے نظیر۔ ہمارے استاذ مکرم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب تاولی دامت برکاتہم العالیہ، ہم مشکات کے سال میں تھے جہاں جموں کشمیر تشریف لائے تو واپس آئے، درس میں آ کر کہنے لگے او بچوں سنو میں تم کو سناتا ہوں کیا ہوا۔ کہ جب میں مدنی گیٹ سے آ رہا تھا ایک کشمیری بڈھا ملا، وہ کہنے لگا مولوی صاحب ہم نے سنا تھا تم ہمارا کشمیر دیکھنے گیا تھا، ہمارا کشمیر کیسا پایا؟ مفتی صاحب نے کہا ارے بڑے میاں وہی جنت بے نظیر۔ بڈھا خوش ہو گیا، ہاں ماشاءاللہ ہمارا کشمیر تو واقعی جنت بے نظیر ہے۔
مفتی صاحب نے فرمایا پوچھ تو صحیح ذرا تفصیل کیا ہے، کیا بتاؤ کیا؟ کہا وہی جردم مردہ، سارے مرد بغیر داڑھی کے اور ساری عورتیں بغیر پردے کے، جو جنت میں حال ہوگا، جنت میں مردوں کو داڑھی نہیں ہوگی اور عورتوں کو برقع نہیں ہوگا، وہی حال میں نے تمہاری کشمیر کا دیکھ لیا۔ ہم تو وہی دیکھ کر گئے تھے، وہی جانتے تھے، اس لیے امیر صاحب سے کہا ہم نے یہاں عجیب بات دیکھ لی، جس عورت پر نگاہ پڑی وہ اوپر سے لے کر نیچے تک کالا بھوت تھی، نہ اس کا ہاتھ کا پتہ نہ اس کے پیر کا پتہ، سر سے لے کر پیر تک اول تو دکھی نہیں، اگر کہیں دکھ بھی گئی وہ کالے بھوت کی شکل میں تھی، اس کے علاوہ دکھا کچھ نہیں۔ کہنے لگے کشمیری گناہ ہے، گناہ ہے، یہ جو آج کل ہمارے یہاں کی عورتیں یہ چل رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے۔ ہم نے کہا ثواب کیا ہوگا؟ کہا ثواب وہ تھا جب بیچ میں روڈ ہوا کرتی تھی، روڈ کے اس پار سے کسی خاتون نے اس پار کے گھر میں جانا ہوتا تھا تو اس پار کے گھر والے پالکی لاتے تھے، پالکی میں اس خاتون کو بٹھاتے تھے، پردہ ڈالتے تھے، پھر محرم لوگ اس پالکی کو اٹھاتے تھے، یہ روڈ کراس کر کے دوسرے گھر میں لاتے تھے۔ یہ تھا پردہ۔ جب ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں پردہ کرو، جواب دیتی ہیں پردہ کرو چھوڑ اسیوت ضروری ایمان مردان تیمانی میں لڑکن تیمانی قرآن ایمان تشنانی، معلومات بہت ہے، معلومات بہت ہے۔ اس لئے نبی نے فرمایا وَيْلٌ لِلْجَاهِلِ، جاہل کے لئے ایک مرتبہ ہلاکت ہو، وَيْلٌ لِلْعَالِمِ 7 مرات، جاننے والے کے لئے 7 مرتبہ ہلاکت ہو۔ جاننے والے سے مراد صرف مولوی صاحب نہیں ہے، جو ہماری بیٹیاں یہ جانتی ہے کہ مرد کو حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہوں کو نیچے کر لو، وہ کہتی ہے دمانت پردہ کرن جو حسیوت کے ضروری یمن وین تو نظر تھائن بون کن پردہ ہو جائے گا۔ پردہ صرف اس چیز کا نام نہیں، چہرہ چھپانا یہ فرض ہے، فرض، یہ اپنے بدن کو اپنی باڈی کو چھپانا یہ فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے ایسے پردہ کرنا فرض ہے، جیسے روزے رکھنا فرض ہے ایسے ہی پردہ کرنا فرض ہے، جیسے حج کرنا فرض ہے ایسے پردہ کرنا فرض ہے، جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے ایسے ہی پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ نہ مرد کی سمجھ میں آیا نہ عورت کی سمجھ میں آ گیا، مرد نے بھی عورت کو کھلے عام چھوڑ دیا اور عورت بھی کھلے عام بازار میں بکنے لگی ہے۔ ماں اور بہنوں، تم بازاروں میں بکنے کے لیے نہیں آئی ہو، تمہاری عزت کا، تمہارے تحفظ کا اعلان حرم میں بیٹھ کر تمہارے نبی کا چہیتا لاڈلا اللہ سے مانگا ہوا صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ، یہ مسلمان عورتیں، یہ آپ کے خاندان کی عورتیں بغیر پردے کے باہر نکلتی ہیں، آپ ان کو پردے کا حکم دے دیجئے۔ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں ان کو پردے کا حکم کیسے دوں؟ اللہ نے تو حکم نہیں دیا، ابھی حرم سے باہر نہیں نکلے تھے، جہاں پر طواف کیا جاتا ہے اس حرم سے باہر نہیں نکلے تھے، حضرت جبریل آئے، قرآن آ گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا حکم نازل ہو گیا۔ اللہ نے عرش سے پردے کا حکم نازل کیا، فرش میں بیٹھے ہوئے، حرم میں بیٹھے بیٹھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی گزارش کر رہا پردے کا حکم آ جائے، پردے کا حکم آ جائے، اور آج کی ہماری ماں اور بہن یہ کہتی ہے پردہ کرن چکے ضروری، برقع لاگن چکے ضروری۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں برقع لگانا فرض نہیں ہے، پردہ کرنا فرض ہے۔ پردہ کیا چھو؟ پردہ یہ ہے کہ اس عورت کی زبان، عورت کی آواز کوئی غیر محرم نہ سنے، اس عورت کا چہرہ کوئی اور غیر مرد نہ دیکھے۔ دبنہاد اس چہرے کی تو چھوٹ ہے، کہتے ہاں چھوٹ ضرور ہے لیکن سب سے بڑا فتنہ یہ چہرہ ہی تو ہے۔ جب آنکھ سے آنکھ ٹکراتی ہے، جب چہرے سے چہرہ ٹکراتا ہے تو شیطان کا سگنل آ جاتا ہے، فتنے اور فساد کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔
इसलिए शरीयत ने कहा पर्दा करो, आवाज का पर्दा करो, कपड़ों का पर्दा करो, चलने का पर्दा करो। इस तौर पर चलो कि तुम्हारे चलने से भी ये महसूस न होना चाहिए ये मर्द जा रहा है, ये औरत जा रही, ये बुढ़िया जा रही है, जवान जा रही है, कौन जा रही है किसी को मालूम न हो जाए। हमारा दीन वह है, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। और तो तुम भी जलसा सुन के जा रही हो, मर्दो तुम भी कुरान सुनकर जा रहे हो। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। रास्ते में निगाहों की हिफाजत कर लेना। दुकान पर जाओ तो डंडी नहीं मारना, 2 रुपए की चीज 10 रुपए के बदले में नहीं बेचना, मुनासिब फायदा ले लेना। दफ्तर में जाना होगा तो दफ्तर में डंडी नहीं मारना, दफ्तर में देर से नहीं जाना, दफ्तर में जल्दी वापस नहीं आना, और बनने वाले काम को रोक के मत रखना। काम बनने वाला है, साइन होने वाला है, फिर भी कहता है कल आ जाना। चपरासी कहता है, चपरासी कहता है अफसाना नहीं सुना रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ अफसरों, हकीकत सुना रहा हूँ अफसरों। चपरासी कहता सर 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 साइन ही तो करना था, फाइल तो तैयार हो चुकी थी, अब क्या काम बाकी है। अरे 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 जा, तुझे क्या मालूम है अगर ये इसको 2 दिन का चक्कर न लगाऊं इस कुर्सी की अहमियत ही क्या रह जाएगी। सिर्फ अहमियत को जताने के लिए, अपने आप के नशो नुमा के लिए। अरे सुनो, तुम्हारा नबी वो था, तुम्हारा पैगंबर वो था, हमारा रसूल वो था। जब हिजरत का सफर हो रहा था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सवार थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सवार थे, अनजान साहबी जो आ रहे थे, अनजान साहबियात जो आ रही थी, कोई ये इम्तियाज नहीं कर पा रहा था नबी कौन है, उम्मती कौन है। हमारा नबी तो इम्तियाजात को खत्म करके गया है। जब मजलिस में सहाबा बैठते थे, आने वाले को बताना पड़ता था हमारा नबी वो बैठा है, हमारा रसूल वो बैठा है, हमारा पैगंबर वो बैठा हुआ है। एक शान थी, एक मजलिस थी, एक ठाठ थी। अगर नबी भूखा है, उम्मती भी भूखे है। नबी ने कपड़ा पहना है, उम्मतियों ने कपड़े पहने हैं। नबी को छत है, उम्मतियों को भी छत है। वरना एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद व अय्याद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा। हम कहते हैं अगर 2 चक्कर नहीं लगवाए इस कुर्सी की अहमियत खत्म हो जाएगी। ना ना, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। जलसाई दस्तरबंदी को सुन के जा रहे हैं, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान। और दुनिया भर के और बहुत सारे काम होंगे, उनका इत्तिबा मत कर लेना। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। तुम खुद नहीं करोगे, ये नफ्स तुम्हारा दुश्मन है, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है। शैतान तुमको पट्टी पढ़ाएगा, कोई बात नहीं। 10:30 की जगह अगर 11 बजे दफ्तर पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, हाजिरी लग जाएगी। मुफ्ती साहब से पूछेंगे घर में थोड़ा लेट हो गया, बचाओ आज के दिन की तनख्वाह मेरे लिए हलाल है या हराम है। अगर मुफ्ती साहब थोड़ी रियायत रखने वाला होगा, कोई बात नहीं। तकवे की बात तो यह है नहीं लेनी चाहिए, फतवे की बात है ले सकते हो। लेकिन अगर मुफ्ती होगा, वो कहेगा हाँ हाँ तुम आधा घंटा ताखीर से गए हो और तुम्हें 8 घंटे वहाँ ड्यूटी देनी थी, 7 घंटा 30 मिनट की तनख्वाह ले लो और 30 मिनट की तनख्वाह कटवा कर आ जाओ, तब जाके तुम्हारे लिए ये तनख्वाह हलाल होगी। अगर तुमने लीव रखी, झूठ बोला, घर में रहे और तनख्वाह ले ली, ये हराम हो जाएगा। 2 रुपये की चीज 20 रुपये में बेच दी, ये तुम्हारे लिए हराम होगा। कारी साहब आपको क्लास में 4 घंटे बैठना था, 1 घंटे अपने रूम में बैठे रहे। क्या बात है, क्लास भी तो यही है, रूम भी तो यही है, क्लास में नहीं बैठूंगा, 4 घंटे की तनख्वाह होगी। ना ना, मदरसे के दारुल इफ्ता से फतवा आ जाएगा। कारी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, आपने 1 घंटा नहीं पढ़ाया है, 1 घंटे की तनख्वाह तुम्हारे लिए जायज नहीं होगी, वापस कर दो मदरसे के लिए। अगर कुरान पढ़ाते पढ़ाते भी डंडी मार रहे हो
اللہ کی یہاں مواخذہ ہوگا. اگر بسکٹ بیچتے بیچتے بھی ڈنڈی مار رہے ہو اللہ کی یہاں مواخذہ ہوگا. دفتر جاتے جاتے بھی ڈنڈی مار رہے ہو اللہ کی یہاں مواخذہ ہوگا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تمہارے لیے یہ شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کلم کلا دشمن ہے. یہ تمہیں بہکائے گا، یہ تمہیں پھسلائے گا. بہکانے سے باز آ جاؤ، پھسلانے سے باز آ جاؤ. اور جتنا زمانہ نبی کے زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا، جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا، فتنوں کا دور آئے گا، فتنوں کا زمانہ آ جائے گا. اس فتنوں کے دور میں دین کو بیچا جائے گا، دین کے نام پر دنیا کمائی جائے گی، دین کے اشتہارات کے بدلے میں پیسہ بٹورا جائے گا، دین کے نام پر دنیا کے لیے دین کو ذبح کیا جائے گا، دنیا کے لیے دین کو قربان کیا جائے گا. ایسے حالات بن جائیں گے، مسلمان آپس میں گتم گتا ہوں گے، جوان آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگ جائیں گے، جوان آپس میں ایک دوسرے پر مسلمان اور کافر ہونے کے فتوے دینے شروع کر دیں گے. بادروا بالاعمال، بادروا بالاعمال، فتنہ بڑھو بڑھو اعمال کی طرف، ورنہ ایک دور آنے والا ہے، ایک زمانہ آ جائے گا فتنے تمہارے اوپر اس تیزی کے ساتھ آ جائیں گے. کالظلم اللیل، جیسے رات کی اندھیری میں تمہیں یہ معلوم نہ ہوگا میرے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے، رات کے اندھیرے میں تمہاری آنکھ کے سامنے کون ہے تمہیں معلوم نہ ہوگا، تمہارے پیٹھ کے پیچھے کون ہے تمہیں معلوم نہ ہوگا، تمہارے منہ میں لقمہ حلال جا رہا ہے یا لقمہ حرام جا رہا ہے تمہیں معلوم نہ ہوگا. رات کے اندھیری میں تمہیں معلوم نہ ہوگا یہ نالے کا پانی ہے، یہ گٹر کا پانی ہے، یہ فلش کا پانی ہے یا یہ ٹنکی کا پانی ہے. جیسے رات کی اندھیری میں پانی میں امتیاز نہیں کر پاؤ گے، جیسے رات کی اندھیری میں کھانے کا انتظام نہ کر پاؤ گے، جیسے رات کے اندھیرے میں سفید اور کالے کپڑے کے درمیان میں امتیاز نہ کر پاؤ گے، ایسے ہی آخری زمانے میں ایسے فتنے آ جائیں گے تم دین اور ایمان، حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. کالظلم اللیل، رات کی اندھیری کی طرح وہ فتنے آ جائیں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. ایک مسلمان صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو کر مرے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو کر مرے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گا. ایسے حالات جب آ جائیں گے، صحابہ نے ایسے فرمودات اور ارشادات کو سنا تھا لیکن معلوم نہ تھا یہ حالات کیسے آ جائیں گی. اس حدیث کی تشریح بہت زیادہ مفسرین نے بیان کی ہے. وقت اپنی اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں اپنی آخری بات ہی عرض کر دوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صبح کو بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو کر مرے گا. ایک تشریح یہ کی ہے، صبح کو مانے گا یہ راہ حق ہے اور شام تک کو راہ باطل والا آ کر اس کو پٹی پڑھائے گا. جس دین پر تم چل رہے ہو، جس شریعت پر تم چل رہے ہو، جس قرآن کو تم مان رہے ہو، جن سنتوں پر تم عمل کر رہے ہو، راہ نجات یہ نہیں ہے، راہ راست یہ نہیں ہے، راہ مستقیم یہ نہیں ہے. راہ مستقیم یہ ہے، راہ ہدایت یہ ہے، راہ سنت یہ ہے. یہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. اور ہمارے کالجوں میں پڑھنے والے جوان رات کو ہاسٹلوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے پر کفر و ایمان کے فتوے دیتے ہیں. تو کافر ہے میں مسلمان ہوں، تو کافر ہے میں مسلمان ہوں، صحیح شریعت پر میں عمل کرتا ہوں تو نہیں، صحیح قرآن کو میں مانتا ہوں تو نہیں، صحیح حدیثوں کو میں مانتا ہوں تو نہیں، صحیح سنتوں پر نماز میں پڑھتا ہوں تو نہیں، سنت کا لباس میں پہنتا ہوں تو نہیں. لہذا جب تو نہیں تو کافر ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا. ہوگا یہ کافر ہوا یا نہیں ہوا، ممکن ہے یہ بولنے والا کافر ہو جائے گا. لہذا جوانوں یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے.
یہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، یہ مفتیان کرام تمہیں گوگل میں نہیں ملیں گے، یہ مفتیان کرام تم کو یوٹیوب پر بھی نہیں ملیں گے، یہ مفتیان کرام فیس بک پر نہیں ملیں گے۔ فیس بک کے فتوے کو طلاق دے دو، یوٹیوب کے مفتی کو آج ہی چھوڑ دو، اور گوگل کے مسائل کو آج ہی چھوڑ دو۔ مسئلہ اس مفتی سے پوچھو جس کو تم جانتے ہو، بیان اس کا فالو کرو جس کو تم جانتے ہو، کتاب وہ لے لو جس کو تم جانتے ہو۔ آج یوٹیوب پر ایسے بھی شکل اور صورت کے مسلمان ہیں جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، ایسے بھی مفتی ہے جو حقیقت میں مفتی نہیں ہے۔ دبن ناز نچی یوٹیوبس پر بیان بوز متن یس پگڑی کیسے نہ گلی، ارے وہ مفتی کون تھا؟ دبن ناز تشم نہ پتا پسو مگر اس مفتی واریا بول کے مفتی، ارے رٹے ہوئے مفتی آ کر یوٹیوب پر اور کیمرے کے سامنے رٹی ہوئی 10 باتیں اور وہ ضعیف روایات اور وہ مختلف مسائل امت کے سامنے پیش کر کے امت کی جماعتوں کو توڑ رہے ہیں، امت کی جماعتوں کو پارا پارا کر رہے۔ یہ بھی معلوم نہیں یہ یہودی ہے، یہ بھی معلوم نہیں یہ عیسائی ہے۔ اس وقت وہ جوانوں 200 ویب سائٹس وہ ہے جن کو چلاتا یہودی ہے اور نام اسلامی ہے۔ یہی ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مسلمان ہوگا۔ مفتی سوچ زبردست، کون مفتی جو تیرے محلے کا ہے، کون امام جو تیرے محلے کا ہے، کون قاری جو تیرے محلے کا ہے، کون حافظ جو تیرے محلے کا ہے۔ صبح اٹھ کر کہتا ہے امس مفتی اشی نہ پتہ ہے نا، میں اچھی رات سرچ کیا یوٹیوب پر، مفتی تو وہ ہے، یہ کیا مفتی ہے؟ ارے وہ نسلاً یہودی ہے، وہ نسلاً عیسائی ہے، وہ نسلاً مجوسی ہے، کون کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ایک تازہ کارگزاری آپ کو سناتا ہوں۔ جموں میں ایک بندہ کہنے لگا امام صاحب میں نے ایک عجیب کارنامہ دیکھا۔ میں نے کہا کیا میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو مسلمان نہیں، داڑھی اتنی لمبی، مجھے بالکل صاف، سلوار قمیض ٹائپ تیم قمیض وہ لگا کر نکلا۔ میں نے اس کو پوچھا یہ جغرافیہ بدلا ہوا یہ کیا؟ کہا اس نے کہا میں اسلامیات پر اسٹڈی کر رہا ہوں۔ کہا میں نے سوچا سچ مچ میں شاید اسلامیات پر اسٹڈی کر رہا ہوگا، داڑھی سنی ہوگی، لباس کے بارے میں پڑھا ہوگا، پڑھ رہا ہوگا۔ کہا دوسرے دن میں نے اپنے دوست کا سٹیٹس چیک کیا واٹس ایپ پر، اور اس سٹیٹس پر اس کا فوٹو تھا۔ کہا میں نے اس کو فون کیا، ارے یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں۔ وہ امام یو پی میں نہیں تھا، وہ امام بہار میں نہیں تھا، وہ امام مہاراشٹر میں نہیں تھا، وہ امام کیرلا میں نہیں تھا، وہ امام آپ کے جموں کشمیر کے ایک خطے کے اندر رہتا تھا، ضلع رامبن میں امامت کرتا تھا۔ جگہ نہیں بتاؤں گا، ضلع رامبن میں امامت کرتا تھا اور ضلع جموں کا رہنے والا ایمان سے بالکل کوڑا تھا۔ کہتا ہے میں نے اس کو کہا مجھے اس امام سے ملنا ہے، کل آ رہا ہوں۔ شام کو اس امام کو اس مقتدی نے کہا کہ فلاں صاحب پوچھ رہے تھے وہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، راتوں رات بوریا بستر اٹھا کر فرار ہو گیا۔ کہا صبح اٹھ کر میرا دوست کہتا ہے امام صبح راتوں رات گو گو تو اس کیا گو چھڑ توڑ کو گو۔ کہا پتہ چلا وہ کہاں چلا گیا۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، یہ بھی عدینہ بعرض من الدنیا، بنسو امام کے ساتھ اس نے تنخواہ ان کا کام پانا رٹی ایسے ہی چلے گا۔ یہ بھی عدینہ بعرض من الدنیا، دنیا میں چمک دمک کے لیے ہیپی کٹ بال کٹوائیں گے۔ پہلے تو لڑکے کٹواتے تھے، لڑکوں کو تانا دیتے تھے، آج کل تو لڑکیاں بھی ہیپی کٹ بال رکھ کر ٹیوشن سینٹروں میں جاتی ہے، اسکولوں اور کالجوں میں جاتی ہے۔ مسلمان مرد اور عورت سنو، یہ بال عورت کی زینت ہے، عورت کے لئے بال کٹوانے کی اجازت نہیں، مرد کو بال کٹوانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اونٹ کی کوہان کی طرح بال رکھنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔
اور اونٹ کی کوہان یہ ہے، یہ اوپر سے یوں کیے، یہ پیر نا فوجی کٹ یہ بنا دیا، یہ کٹنگ کرنا یہ حرام ہے، اور داڑھی کٹانا یہ بھی تو حرام ہے۔ یہ بھی دینہ بعرض من الدنیا۔ میرے ایک دوست نے نائی کو دکان دی، میں نے کہا او مولی صاحب یہ کیا کیا؟ نائی کو دکان دی، میں نے کہا ناجائز شاہ، میں نے کہا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرا دوست ہے، میں نے کہا حرام ہے، کہتے نا موٹی مفتی نوی فاتح چھوٹی بار، میں نے کہا تم نے اس نائی سے ایگریمنٹ لیا ہے؟ کہا مہینے کے بعد مجھے 4000 یہ کرایہ دے گا، اور اگر بیچ میں چھوڑ کر جائے گا سال سے پہلے تو جو کچھ میں نے پگڑی لے لیے وہ سارا ضبط کر۔ میں نے کہا جا جا پیسے کو چھوڑ، کیا تو نے اس سے ایگریمنٹ لیا ہے یہ کسی آنے والے کی داڑھی نہیں کٹائے گا؟ میں نے کہا تو نے ایگریمنٹ لیا ہے یہ انگریزی بال نہیں کٹوائے گا؟ میں نے کہا یہ داڑھی کٹانا حرام ہے یا جائز ہے؟ حرام۔ میں نے کہا کمائی بھی تو حرام ہو گئی، اور تو وہ کمائی لے رہا، حرام ہے یا ناجائز ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑی سی کوڑی کے بدلے میں دین کو بیچا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دین کا، ایمان کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ ہمیں قرآن سے ملے گا، یہ دین سے ملے گا، یہ شریعت سے ملے گا۔ نیت ارادہ کرو، ہم اپنی ساری زندگی کو قرآن اور سنت کے ساتھ وابستہ کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔